اب موت اور حیات دو چیزیں ہیں، لیکن مر گئے تو ہم ختم ہو گئے، دنیا سے ختم ہو گئے، دنیا میں کوئی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی خواہش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن قبرستان سے گزر رہے تھے۔ جیسا کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں نا، بہت ساری قبریں بوسیدہ ہو جاتی ہے، بہت ساری قبروں کے اندر گڑھا پڑ جاتا ہے، بہت ساری قبریں ٹوٹ پھوٹ کر کے بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ جب قبر کا یہ حال ہے تو قبر کے اندر رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے قبر کھودائی میں کسی کی ہڈی نکلتی، کسی کے پیر نکلتے، کسی انگلی نکلتے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے تو ان میں چند قبریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر کے سامنے ایسی آئی جو بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، بالکل ختم ہو چکی تھی، کھٹیل بالکل چٹیل میدان کی طرح قبرستان پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ درخواست کیے کہ اللہ، یہ قبروں کے اندر جو مردہ سوئے ہوئے ان کا تو کوئی نام و نشان نہیں، ہڈیاں تک ان کی ختم ہو چکی ہیں، گوشت پوشت کا کوئی نام نہیں، آپ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ لیکن میرا یقین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے میرا یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ دوبارہ ان کو زندہ کریں گے، لیکن کیسے کریں گے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اللہ کے خلیل تھے، اگر کوئی دوست اپنے دوست سے کسی چیز کی آرزو کر لے، تمنا کر لے، تو دوست کی یہ خواہش ہوتی کہ اپنے دوست کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ حضرت ابراہیم کو تو اللہ نے دوست بنایا تھا کہ آپ جو خواہش کرو گے آپ کی خواہش پوری ہوں گی، لیکن ان سے بھی بڑا دوست کون تھے اللہ کے؟ ہمارے اور آپ کے کائنات کے نبی، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا محب اور سب سے بڑا محبوب اگر کوئی نبیوں میں تھا تو وہ ہمارے اور آپ کے نبی تھے۔ آگے اس کی بھی بات آئے گی ابھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے، میں اس کا ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں، ایک نظارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک پاور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کے بارے میں مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے آگ کے اندر میرے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا، نمرود کے آگ میں جب مجھے ڈالا گیا تو میرے لیے باغ بنا دیا، مجھے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ ہے، لیکن یہ چیز جو ہے کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمارے گوشت کو سب گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے، پھر آپ دوبارہ کیسے ان ہڈیوں کے اندر گوشت کو ڈالیں گے، چمڑیوں کو ڈالیں گے، رگوں کو ڈالیں گے، خون کے دوران کو چلائیں گے، پھر دماغ کو دیں گے، اے اللہ وہ کیسا نظام ہوگا؟ میں تھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو قرآن نے بڑا پیارا لفظ میں بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، لیکن اے میں چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو موت دے دیں گے، لوگوں کی ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گے، ان کے گوشت پوش کر جائیں گے، تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ آپ جب موت دے دیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ قال اولم تؤمن، اللہ کی طرف سے آواز آئی، قال اولم تؤمن، او میرے خلیل، او میرے دوست، کیا تو مجھ پر یقین نہیں رکھتا؟ کیا تجھے میرے اوپر یقین نہیں ہے؟ میری قدرت پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے؟ قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي۔
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا او میرا اللہ و میرے پروردگار کیوں نہیں؟ قال بلا، مجھے تو پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے کہ آپ دوبارہ ضرور زندہ کریں گے، آپ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، قدرت بھی رکھنے دیں۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں، کیا فرمایا؟ قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو سکون مل جائے، میرے دل کو قرار آ جائے، جو میرے دل کے اندر ایک بے چینی ہے کہ آپ کس طرح زندہ کریں گے، کیسا طریقہ ہوگا جو تمام ہڈیوں کو ایک ساتھ جوڑیں گے، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھائیں گے، پھر اس کے اوپر چمڑیاں چڑھائیں گے، پھر انسان کے بال، ناک، آنکھ سب بنائیں گے، وہ کیسے کرائیں گے؟ لیطمئن قلبی، میرے قلب کے اندر، میرے دل کے اندر ایک عجیب بے چینی ہے، ایک عجیب پریشانی ہے، ایک عجیب کشمکش ہے، میں اس چیز کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا یقین اور پختہ ہو جائے، تاکہ میرے جو اندر جو آپ کے اوپر جو بھروسہ ہے وہ اور مکمل ہو جائے، ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنا پیارا جواب دیا۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اللہ نے فرمایا او میرے خلیل، او میرے دوست ابراہیم، اگر تو میری قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے، قال فخذ أربعة من الطير، 4 پرندوں کو پکڑ لو، 4 پرندوں کو اپنے پاس لا کر کے مانوس کر لو، ان کو پالو، ان کو کھلاؤ، ان کو چارہ دو، جب وہ 4 پرندے تمہارے ہو جائیں، تمہاری باتوں کو سننے والا ہو جائے، تم جب بلاؤ تو ایک پکار پر وہ پرندہ تمہارے پاس آ جائے، جیسا کہ پرندے کو پال کے کرتے نا منچنے میں، طوطے کو اگر ہم پالتے ہیں جو سکھاتے ہیں وہ سیکھ جاتا ہے، جیسے کرنا کہتے ویسے کر۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح 4 پرندوں کو اپنے پاس لے لو اور اس کو تم اپنی طرف سے مانوس کر لو کہ وہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار۔ جب 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے لیے، قال فخذ 4 من الطير فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن يأتينك سعيا، اللہ فرماتا ہے اب ان 4 پرندوں کو ایک ساتھ ذبح کرو اور مکسی مشین میں ڈالو، ان کے گوشت پوست ہڈیوں کو ایک ساتھ مکسی مشین میں چلا کر کے بالکل قیمہ بنا دو، ہڈیوں کا کوئی پتہ نہیں، گوشت کا کوئی پتہ نہیں، اور 4 پرندوں کو ایک ہی جگہ ملا دو تاکہ کسی کے گوشت ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے، تاکہ مل جائے، ایسے مل جائے کہ ایک دوسرا الگ پہچان ہی نہ کرے کہ یہ اس پرندے کا، یہ اس پرندے کا، بالکل قیمہ بنا دو، حلوہ بنا دو اس گوشت کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کہنے پر 4 پرندوں کو مکسی مشین میں ڈالا، جیسی اس وقت مکسی مشین ہوگی اس کے اندر ڈالا، اس کا قیمہ بنایا، ان کے ہڈیوں کو بھی توڑ پھوڑ کر کے، ان کے پوتھروں کو بھی، ان کے پروں کو بھی اسی کے اندر ملا دیا۔ کہا اللہ ملا دیا ہم نے۔ قال فخذ 4 من الطير فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن يأتينك سعيا، اب ان 4 پرندوں کا گوشت تھوڑا تھوڑا لے کر تمہارے نزدیک جس پہاڑ پر، 4 پہاڑ کو منتخب کر لو اپنے لیے، میں نہیں بتاتا، ان 4 پہاڑوں کے اندر تھوڑا تھوڑا گوشت جا کر کے اس کا رکھ دو، تھوڑا تھوڑا 4 پرندوں کا گوشت جا کر کے رکھ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندوں کا جو قیمہ بنایا ہوا تھا گوشت کا، وہ 4 پہاڑوں کے اندر تھوڑا تھوڑا جا کر رکھ دیے اور اپنے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد کہا اللہ اب کیا کروں، میں نے تو ان کا قیمہ بنا دیا، اور ایسا قیمہ بنایا کہ کسی پرندے کا گوشت معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے پرندے کا گوشت ہے، اتنا ملایا اس کو، اتنا کوٹ دیا میں نے اس کو۔ کہا کہ اچھا ان 4 پرندوں کو تم اپنے گھروں کے اندر جس نام سے پکارتے تھے، جس نام سے تم ان کو آواز دیتے تھے کہ تمہارے آواز پر وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے تمہارے پاس آ جائے، اب اسی نام سے ان پرندوں کو بلاؤ۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو آواز دی تو فوراً وہ 4 پرندے
اپنے گوشت پوشت کے ساتھ خود بخود ان کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہوتے گئے اور پرندوں کے شکل میں ایک جگہ یکجا ہو گئے۔ چاروں پرندوں کا جو اجزاء تھا مختلف جگہ میں، مختلف پہاڑوں میں رکھا ہوا تھا، وہ اپنے اپنے اجزاء میں جا کر کے اڑ کر کے مل گئے۔ جب مل کر کے پرندہ بن گئے، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم۔ جب وہ پرندہ بن گئے، پرندے کی شکل آ گئی، تو دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ چاروں کے چاروں پرندے آ گئے۔ جب چاروں پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا تھا کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، جو قیمہ بنا دیا تھا میں نے، ان تمام اجزاء کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رکھا تھا، لیکن ان تمام اجزاء کو الگ الگ کر کے جس پرندے کا جو گوشت تھا ان کے ساتھ ملا کر کے ان کے اندر جان ڈال کر کے میرے پاس دوبارہ اللہ نے جب پہنچا دیا، تو پھر ہم تمام انسانوں کو اسی طرح اللہ قبر کے اندر سے اٹھائیں گے۔ فوراً دھڑام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر جاتے۔